محرم الحرام کے موقع پر ملتان کی 500 سال پرانی سبیل کا سلسلہ آج بھی قائم۔ مٹی کے برتنوں میں رات بھر پانی رکھ کر صبح پیش کیا جاتا ہے۔ مٹی کے گھڑوں والی سبیل حسین آگاہی بازار کی شناخت بن گئی ہے۔ چنیوٹ میں برسوں سے 50 فٹ تک بلند تعزیے صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ 9 تعزیوں کے جلوس شہر بھر میں نکلتے ہیں تو کرب و بلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ صادق آباد میں ایک شہری نے 100 من حلیم تیار کرایا۔ مظفر گڑھ میں جلوس کے راستے پر دودھ کی سبیل کا اہتمام، کئی من دودھ کے ساتھ میوہ اور مشروبات کا بھی استعمال۔ لیاری میں عمارت کے حادثے میں سرکاری غفلت کا انکشاف، حکومتی لاپرواہی متعدد زندگیاں لے گئی۔ عمارت 2022 میں 3 منزلہ ہونے پر ہی خطرناک قرار دے کر تیسری منزل گرانے کا سرکاری فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن پھر کیا جادو ہوا کہ تیسری منزل گرانے کے بجائے 2 منزلیں اور تعمیر ہو گئیں۔ لوگ آباد کر کے انہیں جانتے بوجھتے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ جیو نیوز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی دستاویز حاصل کر لی۔ دستاویز کے مطابق 2022 میں اس عمارت کو خطرناک قرار دیا گیا اور تیسری منزل توڑ کر عمارت کی بنیادیں مضبوط کرنے کی تجویز دی گئی۔ 2023 سے 2025 کے دوران سرکاری کاغذوں میں یہ عمارت 3 منزلہ ہی رہی، لیکن حقیقت میں یہ 5 منزلہ بن چکی تھی۔ کمزور قرار دیے جانے کے باوجود تیسری منزل گرانے کے لیے کبھی کوئی نہیں آیا۔ عمارت کے ملبے سے آج مزید 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ اب بھی 10 سے 12 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ حکام کے مطابق ملبہ ہٹانے میں مزید کچھ وقت لگے گا۔ لیاری بلڈنگ حادثے میں بچ جانے والے ایک زخمی شہری محمد یوسف نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کو لے کر سیڑھیاں اتر ہی رہے تھے کہ ملبہ ان پر آ گرا۔ وہ حادثے کے وقت 4تھی منزل پر موجود تھے۔ حادثے سے پہلے عمارت میں 2 بار لرزش محسوس ہوئی۔ یوسف نے تسلیم کیا کہ عمارت مخدوش ہو چکی تھی اور اسے خالی کرنے کے 2 نوٹس دیے جا چکے تھے۔ یہ بیسیکلی اکوسٹک لائف ڈیٹیکٹر، یہ بیسیکلی ساؤنڈ اور وائبریشن پہ کام کرتی ہے۔ جب ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں 10 ڈیسیبل کا منیمم ساؤنڈ جو ہے 70 میٹر تک یہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ ہیوی مشینری کی جو ساؤنڈ ہے وہ اس ڈیوائس کو بالکل ہی جو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ لیاری ریسکیو آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی کی حامل لائف ڈیٹیکٹر مشین کا بھی استعمال۔ مشین ملبے تلے زندگی کے آثار کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دل کی دھڑکن یا صرف سانس لینے کی آواز سن کر بھی زندگی کی موجودگی کا پتہ چلا سکتی ہے۔ مشین کا استعمال پہلے روک دیا گیا تھا۔ مشین آپریٹر نے بتایا کہ مشین آواز اور وائبریشن پر کام کرتی ہے۔ مشین 70 میٹر کی گہرائی میں 10 ڈیسیبل کی آواز کو پکڑ سکتی ہے۔ مشین آپریٹر کے مطابق مشین کا موزوں استعمال مکمل خاموشی کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ یہاں ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملبے تلے دبی زندگی کی کھوج ممکن نہیں۔ اظہار نہیں کیا، وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے۔ ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کی پوری سپورٹ ہے، اور جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور رہے گی۔ ان کے بغیر حکمت عملی بنانا آسان نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اچھے وقت میں نہیں چھوڑیں گے۔ سادہ اکثریت کے حوالے سے اب ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعاون جاری رکھیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں۔ یہ ملاقات کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں یا اپوزیشن کا۔ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنگ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، لیکن ہم الرٹ ہیں۔ بھارت کے دعوے مٹی میں مل گئے، سندور اجڑ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا کی سپورٹ ملی تھی، بھارت کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا تھا۔ ترکی اور چین پاکستان کے دوست ممالک ہیں، لیکن جنگ پاکستان نے خود لڑی ہے۔ بھارت میں جھوٹ کا سیلاب آیا ہوا تھا، جیسے بالی ووڈ فلم کی شوٹنگ ہے۔ پاکستان کو ترکی اور چین کی حمایت حاصل تھی، جن سے ہم اسلحہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑائی میں شامل تھے۔ ہم تو امریکہ سے بھی اسلحہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سامان بھی لڑائی میں استعمال ہوا ہو۔ بھارت کے پاس فرانس کے طیارے ہیں، پاکستان کے پاس فرانس کی آبدوزیں ہیں۔
ریومرس چل رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے اور نئی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات آرمی چیف صدر بننے جا رہے ہیں یا آصف زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری ریکویسٹ ہے 2 دن سیاست نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینس، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کیا ہے۔ کیا آصف زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی سے میڈیا کا سوال۔ محسن نقوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ پہلی دفعہ سیاستدان، حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب اکٹھے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں سے متعلق سوال پر کہا کہ جس طرح کے پی میں دہشت گردوں کو مار بھگایا ہے اسی طرح ڈاکوؤں کا بھی بندوبست کر لیں گے۔ ڈاکوؤں کا بندوبست وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر کریں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا روہڑی میں جلوس کے روٹ کا دورہ، سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر اردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے غیر رسمی ملاقات۔ آذربائیجان کے صدر نے وزیر اعظم اور ترک صدر کو خانقندی کی تاریخی عمارتوں سے متعلق بتایا۔ تینوں رہنماؤں نے ہاتھ تھام کر برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف وزیر اعظم کو گاڑی چلا کر زہرانے پر لے کر گئے۔ شہباز شریف آذربائیجان کے 2 روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا مخصوص نشستوں کے لیے عدالت جانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں خود کو آزاد نہیں لکھا، وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کے لیے عدالت جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ دریائے سوات کے واقعے میں ڈسکا کی متاثرہ فیملی کے لواحقین سرکاری نوکری کا تقاضا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ڈومیسائل پر کے پی میں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی، لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے 2 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ الیمین گنڈاپور نے صوبائی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی نشستوں پر انتخابات میں تحریک انصاف کو نقصان کا امکان، 3 نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 145 رکنی ایوان میں تحریک انصاف کے 92 اور اپوزیشن کے 53 ارکان ہیں۔ مخصوص نشستیں نہ ملتی تو اپوزیشن صرف 1 سیٹ پر کامیاب ہوتی، مگر اب زیادہ نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اب 7 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 7 جنرل، خواتین کی 2، ٹیکنوکریٹ اور علماء کی 2 نشستوں پر 21 جولائی کو پولنگ ہوگی۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات پھر نمایاں۔ کور کمیٹی کے رکن مشال یوسف زئی نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ پر طنزیہ سوالات اٹھا دیے۔ مشال نے شیر شاہ کی 9 اور 10 مئی کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ انہیں اتنا بڑا ریلیف کیسے مل گیا۔ مشال نے کہا کہ پارٹی کے اہم رہنما روح پوش ہیں، کارکن جیلوں میں ہیں اور حسان نیازی کو اسی ویڈیو پر 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے، لیکن کچھ افراد کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی مذاکرات پر حماس کی آمادگی کا خیر مقدم۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی ثالثی میں پیش کردہ غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا مثبت جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسرائیل کو حماس کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پیر کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ برطانیہ نے شام سے تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسی بھی برطانوی وزیر کا 14 برسوں میں پہلا دورہ شام۔ دمشق پہنچنے والے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ برطانیہ شام کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے۔ نئی شامی حکومت کی حمایت برطانوی مفاد میں ہے۔ شام کی مدد کے لیے 94 ملین پاؤنڈ دینے کا بھی وعدہ۔ 2011 کی خانہ جنگی کے بعد برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں یا چینی صدر امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں. چینی سوشل میڈیا ایپ کی ڈیل کے بہت قریب ہیں. وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ مخدوش عمارتوں کا مسئلہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں. 2 دن میں کوئی لاہے عمل طے کریں گے. جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مخدوش عمارتوں میں رہنے والے لوگ اسی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں. چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں، ان کے بنوانے والوں اور غیر قانونی طور پر منظور کرنے والے متعلقہ حکام کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR کاٹ کر مقدمہ چلایا جائے. یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان بولے مخدوش عمارت کے مکینوں کو سرکاری عمارتوں میں منتقل کر سکتے ہیں. VCND یونیورسٹی ڈاکٹر سروش لودھی نے کہا کہ بلڈنگ میں انجینئرنگ کا استعمال نہیں ہو رہا. 60,000 سے زائد عمارتیں ہیں، نہ جانے انہیں کس نے ڈیزائن کیا ہے. معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے کہا کہ کراچی کو بچانا ہے تو ملٹی سٹوری بلڈنگز پر فوری پابندی لگانا ہوگی. مخدوش عمارتوں کو گرانا ہی واحد حل نہیں، کئی اور ماہرانہ طریقے موجود ہیں جن سے یہ بلڈنگز بچائی جا سکتی ہیں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ کراچی میں سینکڑوں عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں. شہر اس وقت مافیاز کے کنٹرول میں ہے. سندھ حکومت انتظامی طور پر مکمل ناکام ہو چکی ہے. 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کے کرپٹ حکمرانوں نے کراچی کا یہ حال کر دیا ہے. وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کا حادثے پر کسی قسم کی سیاست نہ کرنے کا مشورہ. کہا ہماری ترجیح ملبے تلے دبے لوگوں کو بحفاظت نکالنا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھتے اور غیر قانونی تعمیرات کی موجود MQM ہے. SBC اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی MQM کے ماتحت ہے. قانونی بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں دے کر شہر سے بھگا دیا گیا. MQM مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں وصول کرنا چاہتی ہے. MQM کے مرکز کے بالکل سامنے غیر قانونی بلڈنگ ہے. کیا کبھی اس عمارت کو گرانے کے لیے درخواست دی گئی ہے؟ ملبے تلے دبے افراد کو جدید ٹیکنالوجی سے ڈھونڈنا ممکن ہے. ناسا کا تیار کردہ فائنڈر مائکروویو شعاعوں سے عمارتوں کے ملبے تلے دبے انسانی جسم کے معمولی سی حرارت کا بھی پتہ لگا لیتا ہے. فائنڈر کا استعمال 2023 میں ترکی اور شام کے زلزلے میں کامیابی سے کیا گیا. کئی لوگوں کو فائنڈر کی مدد سے عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکالا گیا. ناسا نے فائنڈر کو ہیٹی کے 2010 کے تباہ کن زلزلے کے بعد تیار کیا تھا. حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بے ضابطگیوں کا انکشاف. کارروائی اور وصولی کے بجائے 419 ڈیفالٹرز کو نئے کنیکشن دے دیے گئے. ڈیفالٹر کو اسی نام اور اسی جگہ پر نئے کنیکشن دیے گئے جہاں سے وہ پہلے سے نادہندہ تھے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کو کنیکشن دیے گئے وہ کروڑوں روپے کے نادہندہ ہیں. ترجمان ہیسکو کے مطابق نادہندگان سے وصولی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. پنجاب میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر 1,08,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. جامع مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول رومز دن رات کام کر رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق پہلی بار فیک نیوز کی روک تھام کے لیے سائبر پیٹرولنگ کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شربت اور لیمو پانی کی سبیلیں لگائی گئیں. جلوس کے راستے پر صفائی کا خصوصی اہتمام کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا پشاور میں پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی سسٹم سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ کا خصوصی سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار. محرم الحرام پر ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری. جلوس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی شرکت. مشہد، قم اور شیراز میں روزوں پر زائرین بڑی تعداد میں موجود. عراق میں کربلا معلیٰ میں لاکھوں کی تعداد میں سوگواران جمع. بھارت، افغانستان، آذربائیجان، ترکی، کویت اور لبنان میں بھی مجالس اعضاء اور جلوس برآمد. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیوی مشال ملک کی مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی کی مذمت. کہا کشمیر میں مذہبی آزادی مودی کے نشانے پر ہے. عاشورہ پر کرفیو ہے. نوجوان جیلوں میں قید ہیں. مودی نے کربلا کی یاد کو جرم بنا دیا ہے. مودی کے راج میں عزاداری پر بھی پابندی ہے.
गिलगित बल्तिस्तान का इलाका चल्लास हफ्ते को मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फपोश इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के खदशात, सैलाब का खतरा है। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं, बिजली के 100 से ज़ायद टावर गिरने की इतलात। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर, वाबडा कॉलोनी, ग्रेड स्टेशन कॉलोनी और कैस्को दफातर को नुकसान हुआ। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद देने के मुंतज़र 9 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इमदादी मराकज़ पर इस्राएली फायरिंग से शहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तस्लीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी हुए। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में ज़ख्मी हुए। इस्राएली फ़ौज का इल्ज़ाम, इस्राएली फ़ौज ने शमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया, मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गए, दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हो गए। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 20 से 25 लड़कियां लापता। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 200 से ज़ायद अफराद को निकाला गया। मज़ीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग पर रियासत की कई काउंटीज़ में हंगामी हालत नाफिज। सदर ट्रंप की मुतासरीन के लिए दुआएं, कहा वफाकी इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में रियासती और मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। इंग्लैंड से सोशल मीडिया पैगाम में शादाब खान का कहना है कि सर्जरी कामयाब रही, अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। शादाब खान ने मद्दाहों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। शादाब खान की रवा माह बांग्लादेश और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ में शमूलियत का इम्कान नहीं। एशियन जूनियर स्क्वाश में पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल्स जीत लिए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सोहेल अदनान ने भारत के अयान दुनोका को शिकस्त दे दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नुमान खान ने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली को चीन की येन जियोआन ने 5 गेम्स में शिकस्त दी। और बॉलीवुड के छोटे नवाब हज़ारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से 2 चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहल खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मनसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा शहरियार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थीं। सैफ अली खान का पटौदी खानदान उसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दिया है।